آج آصف اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. 10 12 15 دن کی کنسسٹنٹ فگر جو ہے نا آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو نظر آئے گا کہ آئی پی پیز اور جینکوز کانسٹنٹلی آؤٹ پرفارم کر رہی ہیں اپنی جو پاس پرفارمنس ہے اس کو. اس لیے یہ آپ کا میڈیا کا رپورٹ کرنا کہ آئی پی پیز جو ہیں وہ بجلی پیدا نہیں کر رہے, انہوں نے ہم سے پیسے لینے ہیں, تو اس کی وجہ یہ شارٹیج پیدا ہوئی ہے. ایک تو یہ میں ایٹ دا آؤٹ سیٹ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا تھا. آج 12 بجے 12:15 بجے جو ڈسکوز کی پلس کے الیکٹرک کو جو ہم بجلی سپلائی کرتے ہیں وہ ٹوٹل ڈیمانڈ 17,140 میگا واٹ تھی, which is also a record in these months. which is again a record in April. اپریل میں کبھی اتنی بجلی کی ڈیمانڈ نہیں ہوئی. میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں. بالکل آپ نے ریلیونٹ سوال پوچھا ہے جو میرے لیے بڑی خوشگوار حیرت کا باعث ہے. 15,600 تو 15,600 تھی. تقریباً 2,000 میگا واٹ اپریل کے شروع میں ڈیمانڈ بڑھی ہے. اپریل ٹو اپریل کمپیئر کریں آپ, اپریل ٹو دسمبر نہ کمپیئر کریں یا اپریل ٹو جون نہ کمپیئر کریں. اپریل ٹو اپریل کمپیئر کریں گے. ہم نے پورے چارٹ دیے ہیں آپ کو. یہ 15,651 پچھلے سال ڈیمانڈ تھی جو اب 17,970 پہ آ گئی ہے. جنریشن جو ہے وہ اپریل میں پچھلے سال 11,490 تھی, جو جنریشن اب 12,550 ہے. تقریباً 1,000 میگا واٹ جنریشن بھی بڑھی ہے. آئی پی پیز ان دنوں میں پچھلے سال 6,217 پروڈیوس کر رہے تھے. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے 8,000 ان کی, آج 8,000 ہے. میں آپ کو یہ جو آن ایوریج جو ہے 7,495 جو ہے آپ تقریباً 1,500 کا اس میں بھی انکریز ہے اپریل ٹو اپریل. جینکوز جو ہے 1,999 آج 2,800 پہنچا ہوا ہے. میں آپ کو ساتھ لیٹسٹ فگر بھی بتا رہا ہوں. ہائیڈل جو ہے وہ پچھلے سال بھی 2,000 تھی, آج بھی 2,100 کے قریب ہے, لیکن پچھلے چند دنوں میں یہ 1,400 کے قریب تھی. سو یہ ہم نے آپ کو کمپلیٹ پکچر جو ہے اپریل ٹو اپریل جو ہے ڈیمانڈ کی اور سپلائی کی آپ کی خدمت میں جو ہے پیش کر دی ہے. یہاں میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو سرکل ڈیٹ کے ضمن میں آتی ہے. کہا جاتا ہے جی ہم نے 440 ارب روپیہ جو ہے نا کو آئی پی پیز کا دینا ہے. کوئی 440 کہتا ہے, کوئی 600 کہتا ہے. ہمارا جو پچھلے ماہ کی آخری تاریخ پہ ٹوٹل پیبل 385 ارب روپے تھے. 385 31 مارچ ہی, جس میں 163 ہم نے آئی پی پیز کو پے کرنے تھے. 163 ارب, 56 ارب روپیہ جو ہے اس میں پی ایس او کا ہے. کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے ان ایڈیشن ٹو دس ہم نے جو آئی پی پیز کو کرنی ہے وہ 54 ارب روپے کی. اس سے یہ 217 بن جاتا ہے, جس میں 56 اگر آپ نکالیں گے جو پی ایس او کا پیسہ ہے تو یہ نیٹ جو ہم نے پیمنٹ آئی پی پیز کو کرنی ہے وہ 161 ارب روپے کی, 161 بلین روپیز ہم نے ان کو پیمنٹ کرنی ہے, جس میں سے 69 ارب روپیہ جو ہے انڈر لیٹیگیشن ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے لینا ہے, ہم نے کہا انہوں نے نہیں لینا. ہمارا ڈسپیوٹ ہے, ہو سکتا ہے یہ رقم کم ہو جائے, اس پہ سیٹل ہو جائے یا بالکل ختم ہو جائے, اس لیے وہ انڈر لیٹیگیشن ہے. اس لیے بالکل
क्लियर कट जो क्लेम है आईपीपीज का हमारे ऊपर वो 92 बिलियन 161 में से 69 आप निकाल दें अंडर लिटिगेशन जो है, तो 92 बिलियन जो है ना, कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जब ये कोई इस किस्म का क्लेम उनका बन जाता है तो वो आउट ऑफ कैश नहीं होते। पीपीए के तहत जो है उनके पास जो है बैंक की लिमिट्स हैं जो पीपीए के तहत जो है उनको अवेलेबल हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत। इफ वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू पे देम, वो बैंक जाके वो पैसा ले सकते हैं और हम उस पैसे के ऊपर उनको काइबर +4 देते, काइबर प्लस 4 पे करते हैं। कुछ को काइबर +4 है, किसको काइबर +2 भी है, मुख्तलिफ रेट हैं, लेकिन जनरली काइबर +4 है। तो मैंने ये आपको एक्सप्लेन करना चाहता था, ये जो मेन जो फीचर थे। मैं डिटेल आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद आप मुझसे सवालात पूछ लीजिएगा। हाँ वो अच्छा, एक और बड़ी जो क्लाइमेटिक चेंज जो आई है कि सखर में जो और जैकबाबाद में एज हाई एज 42 सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर गया है। 4 to 6 डिग्रीज हाई टेम्परेचर अर्ली अप्रैल में सिंध के इन शहरों के अंदर पिछले साल की ये फिर अप्रैल टू अप्रैल, मार्च एंड अप्रैल शुरू की हम कंपैरिजन कर रहे हैं। 33 डिग्री जो है अगेंस्ट 23 डिग्री जो है वो हुआ है पेशावर में, हाईएस्ट रिकॉर्ड है इन दिनों में। इस्लामाबाद में इन दिनों में 8 डिग्री जो है ज्यादा टेम्परेचर हुआ पिछले साल से। मुल्तान में 5 डिग्री जो है हाई टेम्परेचर गया है पिछले साल से, इन दिनों का अगर कंपैरिजन करें तो उसकी वजह से ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो वजूहात हैं डिमांड बढ़ने की, उसमें इंक्रीज टेम्परेचर्स हैं। जो मैंने पहले आपको अर्ज कर दिया है कि हाइडल में 1000 मेगावाट की कमी आई है और उसकी वजह से पानी की, और ये पहले ही आज से 15 रोज कबल जो है मैंने स्टेटमेंट भी दी थी और मैंने ये ट्विटर पे भी वार्न किया था कि ये इस किस्म की सिचुएशन अराइज हो रही है। डिमांड में जो सर्ज आई है वो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसके अलावा जो कमी का बायस बने हैं कि हमारे तकरीबन 1200 मेगावाट के जो शेड्यूल मेंटेनेंस के लिए हमारे प्लांट्स बंद हैं इस वक्त। आपने मेरी तरफ से बयान देखा होगा कि 4000 के करीब मेगावाट के करीब जो है बिजली आइंदा 1-1.5 माह के अंदर जो है आ जाएगी ग्रिड के ऊपर, जिसकी वजह से ये लोड शेडिंग का फेज जो है वो जो एडिशनल लोड शेडिंग जो हो रही है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं वो उसका आपको ब्रेकअप दे देता हूँ। हाइडल जो है वो 20 अप्रैल तक जो है 1000 से 1500 मेगावाट जो है उसमें इंक्रीज आएगा, क्योंकि इस गर्मी की वजह से पानी भी बर्फें भी पिघलेंगी और हमारे रेजरवॉयर्स में पानी भी आएगा। जो प्लांट 1200 मेगावाट जो मेंटेनेंस के लिए बंद हुए हैं वो भी लाइन पे आ जाएंगे। ये तकरीबन 1500 और ये 2700-2800 मेगावाट तो यही हो गया। मैं प्लांट्स के नाम भी बता देता हूँ। राउश है, OH2 है, चश्मा 1 है और हबको का 1 यूनिट है, ताकि ये सनद रहे कि हमने प्लांट्स के नाम भी बताए तो खाली खुली बात नहीं की थी। नंदीपुर जो है 525 मेगावाट जो है अप्रैल के एंड तक हमें गैस सप्लाई का मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने वादा किया हुआ है, ये गैस पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये 525 पूरा जो है जनरेट करेगा। अप्रैल के एंड तक हमें वादा किया हुआ है कि वो हमें गैस सप्लाई करनी शुरू कर देंगे।
اردو میں بھی جو ہے وہ پاور جنریشن میں اینڈ اپریل ارلی مئی میں انکریز آ جائے گی 400 میگا واٹ. تو یہ تقریباً 4,000 4,500 میگا واٹ بجلی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ اپریل ارلی مئی میں ہمیں اویلیبل ہوگی. جو اس وقت گیپ ہے, جو انکریز گیپ آیا ہے, نارمل گیپ تو مینٹین رہے گا تھوڑی دیر اور, جو انکریز گیپ ہے ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ میٹ کر لیں گے. اور لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بیک ٹو اربن جو ہے 3 سے 4 گھنٹے اور رورل جو ہے وہ 5 گھنٹے کے قریب جو ہے آ جائے گی. میں ایک اور چیز یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں جی, میں جو ہے وہ ایک چیز یہاں پہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جو آپ لوڈ شیڈنگ کی کہتے ہیں نا 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے, وہ بالکل ایسے جگہ موجود ہیں جہاں پہ یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے 8 10 12 گھنٹے کی ہو رہی ہے اور آئندہ بھی ہوگی. یہ جاری اور ساری رہے گی, یہ جاری اور ساری رہے گی. اور ہم نے ایسے بھی علاقے ہیں جن کو ڈی الیکٹریفائی کر دیا ہے. وہ آپ بھی تو کچھ محنت کریں نا, مجھے نہیں ہے سارے سوال پوچھیں. ہم نے ان کو ڈی الیکٹریفائی کر دیا, ہم نے وہاں سے ٹرانسفارمر اتار دیے. پیسے نہیں دیتے, چوری کرتے ہیں. سارے صوبوں میں ہیں, یہ سارے صوبوں میں یہ علاقے ہیں. یہ کسی چوروں کا جو ہے مسکن صرف ایک صوبہ نہیں ہے, سارے صوبوں میں موجود ہیں یہ. جی بالکل جی. لیکن ایک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وجہ سے سوشل پریشر ضرور کریٹ ہوا ہے, اور اس سوشل پریشر کی وجہ سے لوگوں نے میٹر بھی لگوائے ہیں, لوگوں نے چوری کے جو انسیڈنٹس ہیں یا چوری کی جو والیوم ہے وہ بھی کم ہوئی ہے. میں آپ کو اس میں فگرز بتاتا ہوں. ریکوریز ہماری جو ہے نا وہ امپروو ہوئی ہیں 88.6% سے 93.8% ہماری ریکوریز جو ہے امپروو ہوئی ہیں. لاسز جو ہیں وہ 19.1% سے 17.9% جو ہے ہمارے لاسز آ گئے. اس سے 116 ارب روپیہ جو ہے وہ کیش جو ہے ہمیں ایڈیشنل اویلیبل ہوا ہے ہمارے سسٹم میں. ان دو وجوہات پہ, امپرووڈ ریکوریز اینڈ لیس لائن لاسز. یہ جو یہ پچھلے کتنے سالوں کے ہیں جو امپروومنٹ آئی ہے سال جو اس وقت میں آپ کو لیٹسٹ فگر دے رہا ہوں, یہ 14 15 16 2 سال. ایز وی اسپیک, میں کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے, انڈسٹری میں اس وقت بھی زیرو لوڈ شیڈنگ ہے. اکتوبر 2015 سے لے کے اب تک انڈسٹری میں زیرو لوڈ شیڈنگ ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ انکریز ہوتی ہے یا کہیں بلیک آؤٹ ہوتا ہے یا کہیں براؤن آؤٹ ہوتا ہے, وہ تو خبر بنتی ہے, لیکن ہمیں اپنی اچھی خبر عوام تک پہنچانے کے لیے پیسے دے کے اشتہار لگانا پڑتا ہے. وہ خبر نہیں بنتی, وہ اس کے لیے ہمیں اشتہار لگوانا پڑتا ہے. اور وقتاً فوقتاً ہمارا اشتہار جو ہے اسی سے اگر آپ اٹھا کے تو تھوڑا سارا خبر بنا دے تو میں آپ شکر گزار ہوں. وہ بھی عوام کا ہی پیسہ ہے نا, اس کا پیسہ بھی تو نہیں, وہ اس میں آپ کو پوری تنخواہ بھی نہیں بعض لوگوں کو ملتی. چلے میں آپ کے اس کی بات کر رہا ہوں. نہیں, میں ٹھہرے نا. اچھا, میں جو ابہام ہے میں وہ آپ کے کلیئر کروں. اس وقت دیکھیں جو ٹیرف ہیں پچھلے 2-3 سال میں, سولر کا ٹیرف جو ہے 17 روپے سے 6 روپے آیا ہے, ونڈ کا ٹیرف جو ہے 15 روپے سے 6.5 روپے پہ آیا ہے, RLNG جو ہے 9.5 پہ 6.6 آیا ہے, کول کا جو ہے 8.5 سے 7 روپیز پہ آ جائے گا. یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ ٹیرف جو ہے وہ ڈکریز ہو رہا ہے.
جو ہمارا وعدہ تھا کہ بجلی کی فراہمی بھی یقینی بنائیں گے اور ساتھ سستی بجلی دیں گے. تقریباً تمام جو وہ ہیں جو پاور جنریشن کے سورسز ہیں ان میں ٹیرف جو ہے وہ نیچے آیا ہے. یہ صورتحال ہے اور یہ ہم نے آپ کو یہ پرووائڈ بھی کر دی ہیں. آج 12:15 بجے کی جو آپ کو سچویشن ہے وہ بھی دے دی ہے ہم نے. اور یہ سارے میرا خیال ہے جس کے پاس نہیں ہے اگر آپ حکم کریں تو ہم باقیوں کو بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں. دریافت یہ کرنا تھا کہ 480 ارب روپے کی جو پیمنٹ آپ لوگوں نے اقتدار میں آنے کے بعد 2014 میں کی تھی, پارلیمان کے اندر پارلیمان میڈیا ٹاک شوز میں ہر جگہ یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ بغیر آڈٹ کے بغیر کسی چیز کے آنکھیں بند کر کے آپ نے 480 ارب روپیہ دیا ہے. نندی پور اور نیلم جیل کے متعلق کیا اپڈیٹس ہیں؟ یہ دو سوال اگر میں نندی پور کا تو میں نے بتا دیا آپ کو, آپ نے جو میں نے آپ کے جو گزارشات کی ہیں نندی پور بتا دیا آپ کو. نیلم جیلم میں بتاتا ہوں. ایک میں دیکھیں 480 ارب روپے کی پیمنٹس جو تھیں وہ ساری کی ساری آڈیٹڈ تھیں. ہم جب فائنینس کو بھیجتے ہیں یہاں سے پیمنٹ کے لیے تو وہ آڈیٹڈ ہوتی ہے, وہ ویریفائڈ ہوتی ہے, ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اور یہ اس کے بعد اسپیشل آڈٹ بھی ہوا ہے اور پی ایس سی کے کہنے پہ ہوا ہے. اس لیے آئی تھنک یو آر ناٹ ویل انفارم. پی ایس سی کے کہنے پہ ہوا ہے کیونکہ یہی ہوا ہے نا. دوبارہ ویریفائی کر لیں. ہاں کچھ لوگ جو ہیں ہمارے دوست بھائی جو ہیں پولیٹیکل کولیگز جو ہیں وہ ویسے برسر تذکرہ جو ہے اس کو مینشن کرتے رہتے ہیں, لیکن تمام آڈٹ ہوئے ہیں. جب ہم نے پیمنٹس جو ہیں آئی پی پیز کی یا پی ایس او کی یا سوئی صدرن کی یا سوئی ناردرن کی پیمنٹس جو تھیں وہ ساری ویریفائڈ تھیں. اور یہ پیمنٹس جو تھیں 12, 13, 14 کی تھی, بلکہ 10, 11, 12, 13 کی تھی پیمنٹس تھیں. وہ منسٹری آف واٹر پاور نے ویریفائڈ بھیجی ہوئی تھی اور اس کے بعد اسپیشل آڈٹ جو ہے پی ایس سی کے کہنے پہ ہوا ہے. اس لیے دس چیپٹر اسٹینڈز کلوز. نیلم جیلم جو ہے یہ اگلے سال کے اوائل میں انشاءاللہ تعالیٰ بجلی پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گے. اس کا شروع ہوگا پروڈیوس کرنا جو ہے, یعنی کہ وہ اس کا جو ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ وہ ناکام ایک منصوبہ ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ نومبر میں جو ہے نا وہ متھ جو ہے وہ بریک ہو جائے گی اور یہ پروڈیوس کرنا شروع کر دے گا. 2018 مڈ تک اس بارشوں کے سیزن میں جب پانی اویلیبل ہوگا وہ فل پروڈکشن پہ ہوگا. ابھی آپ نے ذکر کیا نئے سیکرٹری صاحب کو کامزیدگی کیا اور پرانے سیکرٹری صاحب کی آپ نے تعریف بھی کی, تو یہ آپ ذرا بتانا پسند کریں گے کہ یہ اس موقع پر جب لوگ آپ کو مینجمنٹ کا آپ کو سامنا ہے سارا, تو یہ سیکرٹری صاحب کو تبدیل کر دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ سیکرٹری صاحب جو ہے پچھلے 2 سال میں جو بنیاد بنا گئے ہیں یہاں پہ, جو سسٹمز کریٹ کر گئے ہیں اور جو مومنٹم دے گئے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ایکسپیرینس اور تجربہ کار نئے سیکرٹری صاحب بھی ہیں تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. کسی کو اس میں کوئی خدشہ یا خطرہ یا کوئی اپریہنشن نہیں ہونی چاہیے. اور ہم ایکنالج کرتے ہیں یہ جو امپرومنٹس میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ پچھلے 2 سال میں ہوئی ہیں, تو یہ خود بولتی ہیں, یہ خود ثبوت ہے, اس بات کی شہادت ہے. صاحب ایک تو سر یہ بتائیے کہ آپ نے سرکل ڈیٹ کا ذکر کیا تو اس میں جو آپ نے گیس کمپنی کے پیسے دینے ہیں وہ کتنے ہیں, وہ جی سی ایل کے کتنے دینے ہیں وہ آپ نے ذکر نہیں کیا. اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ ٹیرف کم ہو رہا ہے. آپ تو 2 سال سے جو نیپرا کا ٹیرف ڈٹرمنٹ ہے 1.5 روپیہ تقریباً لوگوں کو کنزیومر کو پر یونٹ فائدہ ہونا, تو آپ نوٹیفائی نہیں کر رہے, تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اتنا ٹیرف جو ہے کم ہو رہا ہے؟ نہیں, وہ تو مسئلہ سب جوڈیس ہے. ایک تو مسئلہ سب جوڈیس ہے, دوسرا ہم جو ریکمنڈیشن ہوتی ہے جو ہم فیول ایڈجسٹمنٹ جو ریکمنڈیشن دیتے ہیں وہ تو ذرا میڈیا میں آتا ہے, ہر مہینے آتا ہے. 80 نوٹیفکیشن آپ نے ود ہیلڈ کیے ہوئے ہیں, ابھی تک بھی نوٹیفائی نہیں ہوئے نیپرا کے. آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ جو جس ٹیرف کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس وقت کورٹ میں پینڈنگ ہے. ہماری نیپرا کے ساتھ ہماری لٹیگیشن ہے, وہ اس کا جانے دیں, میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں اپنی پوزیشن دوں گا, میں کورٹ میں دوں گا. گیس کمپنی کا میں نے پوچھا سر, گیس کمپنی میں آپ کو فکر دیتا ہوں, میں دیکھتا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے 480 کا یہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہے, کلوز ہے,
कि अभी पिछले दिनों स्टैंडिंग कमेटी में एक इतराज होगा, स्पेशल कमेटी बनी हुई है, तकरीबन 33 अरब रुपए 33 बिलियन, चलो 10 अरब रुपए की नहीं रकम हो तो 10 रुपए का 33 बिलियन सर ऐसा है जिन्होंने IPP ने बिजली बनाई नहीं, सिस्टम में आई नहीं, लेकिन उनको पेमेंट हुई है 32 अरब रुपए। ये ऑब्जेक्शन। देखिए, ये जब ऑडिट हुआ है PSC का, बेसिकली ये सारे का सारा मामला PSC ने इसको एग्जामिन किया है, ऑडिट कराया है, लेकिन मैं फिर भी आपको इस पर्टिकुलर फिगर का जो है जवाब जो है मैं आपको दे दूंगा। इस वक्त रेडली अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको अगले 1 घंटे 1.5 घंटे में आपको इसका जवाब। सर ये बता दें कि अभी आपने साल टू साल और 2 साल की परफॉर्मेंस अपनी बताई। आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब आप इक़्तिदार में आए तो 4 साल आपकी हुकूमत को होने को है, उस वक्त भी बिजली का शॉर्टफॉल 5 से 7 हज़ार। इस वक्त आपके लेटेस्ट फिगर के मुताबिक 5420 शॉर्टफॉल बिजली का अभी से अप्रैल से। आपकी परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस ये है कि हमने लोड शेडिंग जो है जो उसका दौरानिया जो है 50% कर दिया। नहीं हुआ सर, नहीं, आप 0 जो है तक जाएगा, ये आपकी प्रेडिक्शन है। नहीं, मेरी बात जून में जाएगा। मेरी बात सुनो, देखें 4000 मेगावाट में साथ आपको कह रहा हूँ कि इस महीने के आखिर में आप भी इधर हैं, इंशाल्लाह ताला मैं भी इधर हूँ। एस्टिमेटेड है ये, एस्टिमेटेड ही है। जब आएगा आपको करंट पहुंचेगी इंशाल्लाह। हमें तो पहुंच रहता है, आप जा रहे हैं, अब आप मैं एक बात देखें, आपका अपना ओपिनियन जो है बाज़ मीडिया भी ओपिनियनेटेड होता है। गैलप सर्वे जो पिछले साल आया है 62% पाकिस्तान की आबादी कहती है कि बिजली की सूरत हाल में इम्प्रूवमेंट आई। 19% जो है वो कह रहे हैं, उसमें 9% कह रहे हैं कि बिल्कुल खत्म होगी, 9%। और ये गैलप सर्वे जो है आप उसको सपोर्ट भी करते हैं, उसको बाज़ क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट दिस इज समथिंग विच इज ऑथेंटिक एंड इट इज अवेलेबल विद अस ऑल्सो। आप लोगों को भी अवेलेबल होगी, लेकिन वो मेरा ख्याल है कोई मीडिया की तरह जीनत नहीं बनाई। मेहरबानी। आप कह देते हैं कि मीडिया CM सिंध ने लेटर लिखा है, ठीक है, सूबों के रेट्स होते हैं, लेकिन CM सिंध के बहुत इतराज़ात हैं कि पानी को कट लगता है। मेरी बात सुने, पानी को कट वगैरह की बात जो है ये सियासी एक मौजू है। खुर्शीद शाह साहब बड़े संजीदा सियासतदान हैं, उन्होंने भी आप बात की है। देखें, हम स्टोरेज जो है या जो पॉन्डेज जो है और उसके बाद जो रिलीजेज हैं वो सारी इरसा के रिकॉर्ड में होती है। इरसा में तमाम सूबों के मेंबर बैठे हुए हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई इस किस्म की जो है जिस तरह वो कह रहे हैं कोई ऐसी बात हो तो सिंध का मेंबर भी बैठा हुआ है, चेयरमैन है इस वक्त जो है इफ्सा के चेयरमैन सिंध है इस वक्त। तो वो मेरा ख्याल है कि लेट हिम स्पीक एज चेयरमैन, एज मेंबर ऑफ सिंध। खुर्शीद शाह साहब या मुराद अली शाह साहब मोहतरम जो हैं, मेरा ख्याल है उनको अपने नुमाइंदे को कहना चाहिए कि वो उनके बयानात को वेरीफाई करे। अगर वो वेरीफाई नहीं करता तो इसका मतलब है कि उनके बयानात दुरुस्त नहीं। सर की 2 सवाल आपसे, कि ये बताएं कि वो कितने सरकारी इदारे हैं, कितने ऐसे सूबे हैं जिन्होंने अभी तक आपको बिजली की नोटिफिकेशन नहीं की, और दूसरा ये क्या उन इलाकों के नाम आप देंगे जिनको आपने जी रेक्टिफाई कर दिया? नहीं, मैं इलाकों के नाम नहीं दूंगा, क्योंकि जो है ये वेरीफाई ये आज एक इलाका जो है वो उसको हमने डी इलेक्ट्रीफाई कर दिया, कल उसको इलेक्ट्रीफाई कर देंगे कि वहाँ पे रिकवरी की सूरत है। तो ये एक वेरिएबल सिचुएशन है, फ्लूइड सिचुएशन है, इसलिए मैं किसी इलाके का नाम नहीं दूंगा। एक बार मैं उनका जवाब मुझे देंगे प्लीज। दूसरा आपने क्या सवाल पूछा था? सरकारी इदारे देखें, पेमेंट्स है, सरकारी इदारों की पेमेंट्स जो हैं वो जब बजट का आखिर आता है जून में, वो तकरीबन सारी की सारी पेमेंट्स हो जाती हैं। इसलिए सरकारी इदारों का इतना इशू नहीं है। इशू हमारे यहाँ पे है आज़ाद कश्मीर का। वहाँ पे जो बिजली हमें रिकवरी है दैट इज मच लोअर देन आवर कॉस्ट। उसका कितना डिफरेंशियल है इस वक्त? नहीं, टोटल कितनी अमाउंट बन जाती है? 72 बिलियन का फर्क है जो हमें नहीं अदा किया जा रहा। मैं अब नहीं किया जा रहा, नहीं ये जारी है ना, पुराना इशू तो है लेकिन जारी है, हर महीने जो है वो। इसी तरह बलूचिस्तान का इशू है,
وہاں پہ ٹیوب ویل کے لیے ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا, وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. بلوچستان گورنمنٹ بھی پیسے دینے کو تیار ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی اپنا حصہ دینے کو تیار ہے, لیکن وہاں پہ جو ٹیوب ویل کے مالکان ہیں وہ پیسے دینے کو تیار نہیں ہے, وہ اپنا حصہ ڈالنے کو تیار نہیں ہے. وہ 100 ارب سے زیادہ رقم ہے جو ہمیں وہاں سے وصول ہونی ہے. میں نے 2 موٹی رقمیں بتا دی ہیں, باقی ہمارا جو ہے کسی صوبے کے ساتھ کوئی میجر ڈسپیوٹ نہیں ہے. سندھ کے ساتھ تھے, وہ حل ہو گئے ہوئے. میں آپ کو پرووائڈ کروں اس طرف سے ایک تو تمام ایسی رپورٹرز کی طرف سے ڈاگا صاحب کی جو دوستوں کی کارکردگی ہے اس پر ہم پوچھتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں, لیکن ایک یہ ہے کہ کیا ڈاگا صاحب اس اہم موڑ پر اپنی مرضی سے گئے ہیں یا یہ نہیں دیکھیں, ڈاگا صاحب کو بھیجا گیا ہے کامرس منسٹری میں, وچ از ایکولی امپورٹنٹ منسٹر, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی اس وقت ہماری ایکسپورٹس کی جو ہے پرابلمس ہیں. جو انہوں نے یہاں پرفارمنس دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کامرس میں بھی پرفارمنس ہے. ہم سب ان کے لیے دعا کریں. ڈاکٹر صاحب نے کیا 2017 کی ڈیٹ بھی دے رکھی ہے لوڈ کے پاس میں, انشاءاللہ تعالیٰ آنر کریں گے. 2017 کا بھی 3 مہینے ختم ہوا ہے, خالی 9 مہینے باقی نہیں. ہماری فی جنریشن کی 17,300, ابھی آپ نے جو کیلکولیشن کی 17,000 پر پہنچ رہی ہے. 2 سال میں ہم نے کوئی امپروومنٹ نہیں کی. نہیں دیکھیں, جنریشن ہی ہے یہ جو میں نے فگر آپ کو دی ہے, یہ ڈیمانڈ نہیں. میں 17,000 جو ہے یہ ڈیمانڈ ہے. پہلے اپنی فگرز کو ریکٹ کر لیں. آپ بتائیں کون سا جی؟ جماعت اسلامی اب یہ اور یہ 1% کے واجبات ہی بتا دیے گا, اور یہ دوسری یہ کہ کیریکٹر جو ایشو ہے اب یہ کہاں ہے, کہاں کھڑا ہوا, یہ کس لمٹس پہ, کیونکہ یہ وہاں لا اینڈ آرڈر سے اور وہاں یہ 12 گھنٹے کی روڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے مختلف علاقوں میں, اور کافی ایجوکیشن ہو چکی ہے. اس میں آپ کی منسٹری کا کیا ہے؟ دیکھیے ہماری منسٹری کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. اسے پرائیویٹ کمپنی جس میں ہمارا 24% شیئر ہے. جو انہوں نے اس وقت ان کا جو سودا ہوا ہے اس میں جو ہمارے پیبلز ہیں یا ہمارے واجبات جو ہیں ان کے, ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ جو ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور سے قبل جو ہے ہمارے واجبات جو ہے جو ہم نے دینا ہے یا انہوں نے دینا ہے یا انہوں نے دینا ہے ہم نے دینا ہے, وہ تمام سیٹل ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے ہم ان کو کلیئرنس دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ یہ نیپرے جو آپ نے 1 سال میں ریلیف پاس آن کیا کنزیومرز کو, آپ نے الیکٹرک کی جو ہیئرنگ ہوئی اور جو انہوں نے ٹیرف یہاں 2.5-3-4 روپے کم ہو رہی تھی اور وہاں 1 روپے 1.5 روپے اضافہ ہو رہا تھا, تو یہ ایسا کراچی کا جو کنزیومر ہے وہ دیکھیں یہ انہوں نے ابھی جو ہے نا انٹرم ان کو دیا ہے, اس کے اوپر انہوں نے ریویو پٹیشن وغیرہ دینی ہے. میں اپنا وہاں پہ رائے کا اظہار کر کے جو ان کا ریویو پٹیشن کا رائٹ جو ہے وہ میں ایسے جیپوٹائز اب دیکھیں یہ پتہ نہیں کون سا چینل ہے, یہ جیو نے لکھا ہے کہ 10-12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ بالکل ہو رہی ہے اور جاری اور ساری رہے گی. جیو کون ہے بیٹھا رہتے نہیں تو ہے نا, ہر وقت ایسے کوریڈور ہی پھرتا رہنا ہے, خبریں کی لوانا ہے. دیکھیں جانے دو, میں جا رہا ہوں, لائیو جا رہا ہے. دیکھیں یہ دس از واٹ میڈیا ڈز. 10-12 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ ہے ان علاقوں میں ہے جہاں سے 90% ہمیں ریکوری نہیں ہو رہی. میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں, یہ بات جا کے پتہ نہیں کیا رپورٹ کرتے ہیں لیکن لائیو جا رہا ہے. تو یہ دیکھیں یہ جیو کیا کر رہا ہے. میں جا کے پروگرام ریکارڈ کرتا ہوں, جو چیز پسند نہیں آتی اس کو کاٹ دیتے ہیں. یہاں پہ جو چیز پسند آ گئی ہے اس کو جو ہے کاٹ کے پھر لگا دی ہے. اس کو الگ سے لے جائیں. Getting projects going without having to pay over the odds for many of these projects because in that strategy, with CPEC projects, there's no competitive bidding. There's argument that Pakistan is paying too much for some projects because of course. Upfront terrorism. No,
this is correct. That over the years, because of lack of planning or because of poor planning, enough generation was not added into our national grid, and that is why we are facing these prices today. And this is not the product of 1 year or 2 years or 3 years. It's almost 2 decades of bad planning or apathy towards this sector that we have this problem. And I'm facing this criticism and facing the media. But as for our planning now is concerned, we are hopeful and we are confident, inshallah, by this year end the load shedding will be over. Will you have more competitive bidding in the future? Because some of the CPEC projects are not competitive bidding, and therefore no, the upfront tariff is available. Anybody can come and put a project on that. But if you ask people to build it so fast, only the Chinese can come and build it that fast. No, we are getting interest from other countries also. It's not only Chinese. It's not only Chinese. We have Koreans coming over here in Heidi. We have people from the Middle East coming over here, from the Gulf coming over here, investing in generation. Pakistani entrepreneurs. In the like Hubco last week, 1,320 megawatt plant was inaugurated. It's a Pakistani plant. So that analogy or that conclusion, I think, is a bit misplaced. Exaggerated.